آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بام پروڈیوس کر سکے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے NPT سائن کیا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ یہ سہولت تھی کہ ہم نے NPT سائن نہیں کیا تھا، تو وی کوڈ ڈو اینی تھنگ وی وانٹیڈ ٹو. آپ کے خیال میں وہ انریچمنٹ کے اس میں نہیں ہے اس وقت؟ نہیں، انریچمنٹ میں ہے. بام پروڈیوس کر سکتا ہے ایران؟ نہیں، وہ ہائی انریچمنٹ پہ نہیں جا رہا ہے. سیکریٹلی بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں، کیونکہ وہ انسپیکشن ہوتا رہتا ہے نا، اور اگر آپ سیکریٹلی جائیں تو پھر یو وائلیٹ NPT، اور پھر آپ کو سیکورٹی کاؤنسل، UN سیکورٹی کاؤنسل سیکشن لگا دیتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیپنگ ان ویو دا ریئل پالیٹکس، ایران کو اپنی سیکورٹی کے لیے نیوکلیر بام بنانا چاہیے جس طرح پاکستان نے بنایا انڈیا کے خلاف؟ ان کو اگر اپنی ان کو تو سیکورٹی تھریٹ ہے نا، ایران سے بھی امریکہ وہاں پہ، تو اگر ہے تو ان کو کرنا چاہیے. ہر ملک کو دیکھیے، ایوری کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو ڈو. ایران کو بھی کرنا چاہیے، ہر کنٹری کو کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 88 میں جب بینظیر بھٹو صاحب آتی ہیں، اس سے پہلے تو جو پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب، نیوکلیر کمانڈ کنٹرول سارا ان کے ہاتھ میں تھا. Am I right? Being a chief of the army staff, being the president. ٹیٹولر ہیڈ تھے جی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا نا. ٹیٹولر ہیڈ تھے، لیکن جو پروگرام کنٹرول کرتے تھے صحیح وہ غلام اسحاق صاحب تھے. نہیں، لیکن obviously پہلے بھٹو صاحب ہیڈ تھے، پھر ضیاء الحق صاحب ہیڈ تھے. ضیاء الحق صاحب کے کہنے پہ اسحاق خان صاحب ہیڈ بنے، اپنے طور پر تو نہیں بن گئے نا. نہیں، بھٹو صاحب بنا گئے تو غلام اسحاق صاحب کو، لیکن اس کے بعد ان کو چیف سیکرٹری تو انہوں نے بنایا نا، سیکرٹری جنرل ان چیف. ہاں وہ بنایا انہوں نے، اور پھر وہ انہوں نے جاری رکھا. جب بے نظیر صاحب آئیں پھر بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب بے نظیر صاحبہ کا یہ شکوہ رہا، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو وہ ایکسیس نہیں ملی نیوکلیر انسٹالمنٹس کی جو کہ اسحاق خان صاحب اور یہ بالکل غلط ہے. ان کو ایکسیس تھی. یہ ٹوٹل غلط ہے. کبھی انہوں نے اس اندیے کا اظہار نہیں کیا کہ میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں، کبھی بھی. نو بڈی اسٹاپڈ ہر فرام وزٹنگ. آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان نے کبھی اپنے ٹینور میں اس انڈیا کا اظہار نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی شاید ان کو پرمیشن نہیں ملے گی؟ نہیں ملتی. مرزا اسلم بیگ صاحب کنٹرول کر رہے تھے. نہیں ملتی کبھی بھی. بیگ صاحب اس معاملے میں بہت اچھے تھے. میں آپ کو اب کی بات ہو رہی میں بتا دوں. دیکھیے پروگرام کے معاملے میں نہ ہی ضیاء الحق نے کسی قسم کی نرمی دکھائی، اور نہ ہی بیگ صاحب نے، بلکہ بیگ صاحب اور جنرل وحید کاکڑ بہت سخت تھے. انہوں نے امریکنوں کو ہمیشہ سنائی، کبھی بلی نہیں ہوئے. نیوکلیر پروگرام کو فلی سپورٹ کیا. ویپن پروگرام کو انہوں نے پروگریس کا کہا کہ بہت تیزی سے چاؤ بناؤ، اور میزائل دونوں نے. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں ان پہ پاکستان کی جو ملٹری جو کمانڈ کنٹرول کبھی ٹرسٹ نہیں تھا. نہیں غلط ہے. یہ کوئی پرائم منسٹر کو کیسے روک سکتا ہے؟ اور نہ ہی کبھی کہا، اور نہ بیگ صاحب نے، اور نہ ہی غلام صاحب نے مجھ سے کہا جی کہ ان کو مت بتاؤ. بلکہ ہماری میٹنگ ہوتی تھی ایوان صدر میں، جب غلام صاحب صدر تھے تو ہم بے نظیر صاحبہ کو ایک ایک چیز بتاتے تھے، ایک ایک رتی کا حساب بتاتے تھے کہ اس وقت ہم کس پوزیشن میں، ہمارے پاس کیا کیا ہے. دیکھیے میں نے لکھ کر دیا پہلے جنرل ضیاء کو کہ ہم اب نیوکلیر ویپن بنانے لگے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ڈیلیوری سسٹم بنائیں، ورنہ اس کے بغیر تو یہ ڈیڈ ہے. تو انہوں نے تو ایکشن نہیں لیا. لیکن جیسی بے نظیر صاحبہ آئیں تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں میزائل ٹیکنالوجی لینا چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے. اور بیگ صاحب نے اس کو بہت سپورٹ کیا مجھے، اور بے نظیر صاحب سے کہا کہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے پہلی کوآپریشن چائنا کے ساتھ کی. بیگ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بیان دیا، دلی کوئی سیکریٹ نہیں ہے جو میں کوئی بتا رہا ہوں. تو پھر ہم نے ان چائنا کے ساتھ کوآپریشن کر کے، تو جو خانپور میں میزائل پلانٹ لگا ہے وہ میں نے لگایا ہے، پورا میرا بنایا ہوا ہے وہ. تو وہ ہم نے میزائل پروگرام بنایا اور میزائلیں بنانا شروع کی جو 300 کلومیٹر کی رینج کی تھیں. تو پاکستان کے پاس لانچنگ کی فیسلٹی بھی ہے اب؟ بالکل بہت ہے. ہم انڈیا کے ہر شہر کو مار سکتے ہیں. انڈیا کے ہر شہر کو مار سکتے ہیں؟ بالکل. ایک نہیں 10 مرتبہ وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ 90s کا دور ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ جی یہ انڈیا نے دھماکہ کر دیا. پاکستان میں بہت پریشر تھا، اور پھر پاکستان پہ امریکہ کا ہی پریشر تھا کہ آپ بام بلاسٹ نہ کریں. ایک تو زمانے کے حالات کے بارے میں بتائیں، جب انڈیا نے بام بلاسٹ کر دیے اوپر نیچے، انہوں نے 3-4 نیوکلیر ٹیسٹ کی پہلی دفعہ اوپنلی. سے پہلے ہم جانتے ہیں 70s میں انہوں نے کیا تھا، لیکن انڈر گراؤنڈ تھا وہ. یہ پہلی دفعہ انہوں نے اوپنلی کیا. 74 میں کیا تھا انہوں نے. جی وہ انڈر گراؤنڈ تھا. یہ پہلی دفعہ 98 میں انہوں نے اوپنلی کیا. یہ بھی انڈر گراؤنڈ تھے. اچھا. لیکن وہ بھی پتہ لگ گیا تھا. یہ اس کا زیادہ کھل کے سامنے آیا، اور بیلنس آف پاور کا پہلا بھی انہوں نے نا. یہ انڈیا کا ٹریپ تھا پاکستان کے لیے؟ نہیں ٹریپ نہیں تھا. دیکھیے کیوں کیا انڈیا نے اس موقع پر پاکستان پرووک کیوں کیا؟ واجپئی گورنمنٹ آئی تھی نا، وہ اپنی امیج بنانا چاہ رہی تھی. وہ بڑی فنڈامنٹلسٹ ہے نا، تو انڈیا کو ایک سپر پاور کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے تھے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک آپ بریانی سرو نہ کریں تو بریانی تیار نہیں ہوتی. جب تک آپ ٹیسٹ نہ کریں تو ناٹ بریانی. کوئی چاول ہو سکتے ہیں، دال ہو سکتی ہے. تو یہی تھا. انہوں نے وہی جتانا چاہ رہے تھے دنیا کو کہ ہم
اتنی بڑی ریپبلک ہیں، اتنے بڑے کنٹری ہیں دنیا کے، تو ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں. وہ اپنے آپ کو سپر پاور کیٹیگری میں ڈالنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے وہ دھماکے کی. اچھا، انہیں یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان بلف کر رہا ہے، کیونکہ دھماکوں کے فوری بعد ہی اڈوانی نے کہا کہ ناؤ وی ول لبریٹ کشمیر اور دا پاکستانیز مسٹ لرن ٹو واک ود دیئر ہیڈز ڈاؤن. سر جھکا کے چلیں، شو ریسپیکٹ ٹو اس. تو اس کا جواب پھر ہم نے دیا. کس طرح؟ ہم نے بھی دھماکے کیے. پھر یہ نواز شریف صاحب کا اپنا ڈیسیژن تھا؟ نہیں، آپ کا کس حد تک رول تھا؟ آرمی کا کس حد تک رول تھا؟ دیکھیے، یہ ایک تھی ڈیفینس کمیٹی، نیشنل سیکورٹی کونسل. نہیں، ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ، وہ کہتی ہے DCC. اس میں میٹنگ میں نواز شریف صاحب تھے اور کیا نام ہے، 3 سروسز چیف تھے، جہانگیر کرامت تھے، فصیح اقبال تھے، اور وہ تھے کیا نام ہے مہندی، پرویز مہندی. گوہر ایوب صاحب نہیں تھے وزیر خارجہ جو تھے؟ وہ وزیر خارجہ گوہر ایوب تھے، سعید مہندی تھے، اور کیا نام ہے اس کا چودھری شجاعت تھے، اور سیکریٹری جو تھے یہ شمشاد تھے، اور سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن تھے قاضی صاحب AW قاضی، اور آپ بھی تھے؟ اور میں تھا. بس یہ میٹنگ تب ہوئی مئی، یہ 13 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو 2 میٹنگ. اس میں کیا ڈیسیژن لیا گیا؟ ڈیسیژن لیا گیا پہلے 13 تاریخ کو ہم نے کہا کہ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. ان کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کو بالکل جواب دے سکتے ہیں. ان کا اچھا 1-2 دن بعد فیصلہ کریں گے. 15 کو پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور پھر یہ کہا کہ اچھا بھی سوچ رہے ہیں، دیکھیں کہ دنیا کیا ری ایکشن کرتی ہے اس کے اوپر. اور امریکہ کا انارمس پریشر تھا. ہاں، امریکہ کا. گوہر ایوب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ امریکہ کے پریشر تلے بہت زیادہ تھے، لیکن گوہر ایوب صاحب اور دوسرے لوگوں نے ان کو جو ہے کہا کہ نہیں، آپ کو کرنا چاہیے. وہ تو اگر آپ احسن ظفر صاحب سے پوچھیں گے کہ کس نے کیا کہا اور کس کے کہنے پر وہ مانے. کس کے کہنے پر؟ وہ میں نے خط لکھا تھا ان کو 20 تاریخ کو، 20 مئی کو نواز شریف صاحب کو. اچھا. اور جب میں نے وہ احسن ظفر صاحب کو دکھایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ آئی گیو یو گارنٹی ود ان 1 ویک پاکستان ول ایکسپلوڈ دا بم. آپ نے اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا؟ کہ میں نے بہت سی باتیں لکھ دی تھیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. کوئی ایک بھی نہیں؟ نہیں، ایک بھی نہیں. مطلب میں نے صرف یہ ضرور کہا تھا کہ اگر آج نہیں ہوا تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور آپ کو ملک کا بدترین ڈرپوک وزیر اعظم تاریخ میں جائیں گے. یہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو لکھا؟ بالکل کلیئر کٹ. تو اس کے بعد یہ ریئیکشن ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب کیوں ڈر رہے تھے 20 تاریخ تک؟ وہ یہ تھا کہ سینکشنز وغیرہ. دیکھیے، ان کو ڈرانے والے، جب کوئی ڈرانے والا ہو نا، اگر آپ 10 بہادر بیٹھے اور ایک ڈرانے والا آپ کو ڈرا دے کہ جی آپ یہاں سے چھلانگ لگائیں گے تو گڑھے میں گر جائیں گے، سڑک کی دوسری طرف نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کے دل میں وہ ڈر آ جاتا ہے. ان کو یہ ڈرا دیا تھا کہ جی ایڈ بند ہو جائے گی، ہمارا برا رہ جائے گا. اس میں سرتاج عزیز صاحب کا بڑا رول تھا ڈرانے میں. ہاں، کیونکہ وہ فائنانس منسٹر تھے نا. اچھا، سینکشنز کے حوالے سے بات کریں تو آرمی کے 3 چیفز کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ وہ تھوڑے نیوٹرل تھے. اچھا، نہ وہ کہہ رہے کریں، نہ وہ کہہ رہے نہ کریں. وہی سوچتے تھے کہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، دے شوڈ ڈیسائیڈ. تو ڈاکٹر قدیر صاحب، آج میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ خط نہ لکھتے تو شاید 28 تاریخ کو پاکستان نیوکلیر پاور نہ بنتا. مجھے نہیں پتا، ممکن ہے پرائم منسٹر کر لیتے، لیکن میرا اپنا خیال ہے، اور غالباً یہ خام خیالی نہیں ہے، کہ اس خط نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. جو سینکشنز آئیں پاکستان پہ پھر 28 مئی کو نواز شریف صاحب کے دور میں، اس کا آپ سے کبھی ڈسکشن ہوئی یا کبھی نہیں ہوئی؟ نہیں، ہمیں تو یہ پتا تھا نا، تو دیکھیں کیونکہ اتنے کلوز تھے، میں تو سب اوپر اٹھتا بیٹھتا تھا. میرا تو سرکل ہی وہی تھا، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، سروسز چیف. تو یہ تو پتا تھا کہ یہ سینکشن لگ رہی ہیں، ایڈ بند ہوگی ایک طرح کی ہے وہ. لیکن سعودی عرب کیم ٹو آور ہیلپ. انہوں نے فوری تیل جو تھا ہمیں بغیر قیمت کے، کئی سال کی کمٹمنٹ کر لی کہ اتنے سال تک ہمیں بغیر قیمت کے تیل دیں گے، پیٹرول دیں گے. تو اس سے بہت بڑا ریلیف مل گیا تھا. جو سب سے بڑی نواز شریف صاحب نے غلطی وہ یہ تھی کہ وہ جو فنڈز منجمد کر دیے فارن اکاؤنٹس کے، اس کے اندر 2-3 آدمیوں کا بڑا رول تھا، ڈوبیس رول. ایک تو تھا وہ یعقوب، ڈاکٹر یعقوب، اسٹیٹ بینک کا گورنر، انہوں نے ایڈوائز دی ان کو. ایک وہ تھا، اور ایک تھا معین افضل، اور ایک تھا یہ اپنا کیا نام ہے، غالباً سرتاج عزیز تھے. ان تینوں نے کہا جی آپ فنڈ منجمد کر دیں. ان کا یہ لوگ بھاگ کے فنڈ لے جائیں گے، حالانکہ یہ نہیں تھا. اگر